السلام علیکم بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم اپنا جو چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے رواداری۔ بیٹا سب سے پہلے میں آپ کو رواداری کا مطلب بتاؤں گی کہ رواداری کسے کہتے ہیں، رواداری سے کیا مراد ہے۔ بیٹا رواداری سے مراد دوسروں کا لحاظ رکھنا، یعنی کہ جب کوئی بڑا ہمیں کچھ کہہ رہا ہو، سمجھا رہا ہو تو ہمیں آگے سے نہیں بولنا چاہیے، ان کا لحاظ رکھنا چاہیے، ان کی باتوں کا مان رکھنا چاہیے، ان کی باتوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ بیٹا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں اس بڑی کڑوی اور تلخ باتیں کہہ دیتے ہیں، لیکن ہماری رواداری یہ ہے کہ ہم ان کو برداشت کریں، ان کو جواب نہ دیں، اور ہمیں دوسروں سے رعایت کرنی چاہیے۔ رواداری سے معافی بھی مراد ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ بیٹا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر دیتا ہے، یا آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے، یا آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے، تو اب بجائے اس کے کہ آپ اس کا بدلہ لیں تو آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں، تو بیٹا یہ بھی رواداری ہے۔ رواداری مخالفین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور برائی کے بدلے میں احسان کرنا ہے۔ بیٹا کوئی ہمارے مخالف ہیں، کوئی ہمارے دشمن ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، لیکن ہمیں بدلے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور ہم نے ان کی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا، بلکہ ان کو معاف کر کے ان پر احسان کریں گے، تب یہ ہماری رواداری ہوگی۔ رواداری اور درگزر، رواداری اور درگزر بیٹا یہ دونوں چیزیں تقریباً ایک جیسی ہیں۔ رواداری میں بھی ہم معاف کرتے ہیں اور درگزر میں بھی ہم برداشت کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ رواداری اور درگزر جیسی خوبیوں سے معاشرے میں امن و سکون پیدا ہوتا ہے۔ اب امن و سکون بیٹا کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے جب ہم کسی کے ظلم کا بدلہ ظلم کے ساتھ نہیں دیں گے، ہم ان کو معاف کریں گے، تو اس طرح ہم لوگوں میں یہ عادت ہوتی جائے گی کہ ہم دوسروں کو معاف کریں گے۔ اس طرح کیا جب ہم دوسروں کو معاف کریں گے تو معاشرے میں امن و سکون ہوگا۔ اگر ایک نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم بھی بدلے میں اس کے ساتھ اگر زیادتی کرتے ہیں، تو بیٹا یہ تو ظلم بڑھتا ہے، یہ معاشرے میں بدامنی پھیلتی ہے، لڑائیاں پھیلتی ہیں، تو ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مثال آپ تھے، یعنی کہ ان جیسی شخصیت کسی کی نہیں تھی، بس وہ ایک بے مثال شخصیت کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف زیادتی اور ظلم کرنے والوں کو بلکہ اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ یہاں جانی دشمنوں سے یعنی کہ وہ لوگ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے اور جب آپ نے دین اسلام کا آغاز کیا تھا، لوگوں کو دعوت تبلیغ دی تھی، تب لوگ آپ کے خلاف ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس قدر تنگ کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت پر مجبور ہو گئے تھے۔ اس طرح بیٹا میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے لگے تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کی، یعنی کہ انہوں نے ہر لحاظ سے آپ کو تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے، کبھی کیا کرتے جب دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اسلام کا بدترین دشمن کیا تھا، کون تھا؟ ابو جہل تھا۔ وہ کیا کرتا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس راستے سے گزر ہوتا وہاں کیا کرتے، بڑے بڑے کھڈے کھود دیتے، گڑھے جسے کہتے ہیں، گڑھے کھود دیتے۔ اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزریں گے تو اس میں گر جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے نبی کی حفاظت کی اور وہ خود ہی اس گڑھے میں گر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک کافر عقبہ نے گردن مبارک میں چادر ڈال کر زور سے کھینچی۔ اب بیٹا کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالی کی عبادت کر رہے تھے، حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک کافر اسلام کا بدترین دشمن عقبہ، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں چادر ڈال دی اور زور سے کھینچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آزمائش کو برداشت کیا اور بدلہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تکلیف برداشت کی، چاہتے تو وہ بدلہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے بدلہ نہیں لیا۔ اسی طرح بیٹا جب حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم
صحن حرم میں نماز پڑھ رہے تھے۔ بیٹا یہ وہ دور تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمگین تھے، کیونکہ جان سے پیارے چچا اور بہت ہی پیاری بیوی ان کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی کہ ان کی وفات ہو چکی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، بہت غم میں تھے، تو کافروں نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ اسی طرح نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل جو ان کا چچا تھا اور وہ اسلام کا دشمن بھی تھا، تو انہوں نے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا اور کہا کون ہے جو اونٹ کی اوج اٹھا لائے۔ آپ بیٹا جانتے ہیں اوج کیا ہوتی ہے؟ جی، وہ انر پارٹ ہوتا ہے اس کا کسی بھی جانور کا، تو بیٹا وہ ایسا جس میں ان کا ہوتا ہے، ان کے کھانا وغیرہ ہوتا ہے، جو ان کی فضلہ یعنی کہ جو غلاظت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ تو اس نے ابو جہل نے کہا کہ کون ہے جو اونٹ کی اوج اٹھا لائے؟ اس بدبخت عقبہ اٹھا اور اونٹ کی اوج اٹھا لایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے تو وہ اوج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر رکھ دی انہوں نے۔ کفار یہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھا۔ جب حضرت بی بی فاطمہ کو پتہ چلا تھا، وہ دوڑ کے آئی تھی، انہوں نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف کیا، وہ گھر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا۔ حضرت فاطمہ روئی جا رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو میں ان سے بدلہ نہیں لے سکتا، میں ان سے حسن سلوک کا رویہ ہی رکھوں گا۔ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے ساتھ ساتھ بیٹا ان غریبوں کو، بے کس بیچارے جو مسلمان ہو گئے تھے، جو مظلوم تھے، جن کی کوئی اتنی حیثیت نہیں تھی، ان پر وہ بہت زیادہ ان کو سخت سزائیں، جسمانی سزائیں دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ درد میں شریک رہے اور ان کے ساتھ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹا یہ تعلیم ہے کہ رواداری کا ہم سلوک کریں۔ رواداری کی ایسی مثالیں ہمیں انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی جو ہمیں اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو اس وقت معاف کیا جب وہ ان سے بدلہ لینے کی پوری طاقت رکھتے تھے۔ بیٹا یہاں یہی اشارہ ہو رہا ہے جس مکہ سے کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا تھا، وہیں جب وہ فاتح ہو کر داخل ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مکہ فتح ہو گیا تھا، تو اس وقت چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عام معافی کا اعلان کیا۔ بیٹا یہ آپ کا چیپٹر تھا۔ اب میں آپ سے چند سوال کرتی ہوں کہ عقبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کیا ڈالی؟ چادر۔ عقبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر کیا رکھ دی؟ اوج۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں نماز پڑھ رہے تھے؟ صحن حرم میں۔ بیٹا یہ آپ کا چیپٹر ہے چھوٹا سا، تو آپ نے اچھے طریقے سے اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے تاکہ آپ کو، اور یہ سوال یاد رکھنے ہیں، یہ آپ کے 1 ورڈ ہیں۔ بیٹا اب میں آپ کو سبق رواداری، یہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشنی میں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں ہیں جو ان کی شخصیت میں تھیں، تو یہ میں آپ کو آج اس کی ریڈنگ کرواتی ہوں، جن کا پہلا ہے رواداری۔ رواداری سے مراد دوسروں کا لحاظ رکھنا، ان کی باتوں کو برداشت کرنا اور دوسروں سے رعایت کرنا ہے۔ رواداری سے معافی بھی مراد لی جاتی ہے۔ رواداری مخالفین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور برائی کے بدلے میں احسان کرنا ہے۔ رواداری اور درگزر جیسی خوبیوں سے معاشرہ میں امن و سکون پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رواداری میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف زیادتی اور ظلم کرنے والوں کو بلکہ اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری کے چند واقعات پیش کیے گئے ہیں۔
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت دینے لگے تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں یعنی کئی قسم کی تکلیفیں دینا شروع کی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک کافر عقبہ نے گردن مبارک میں چادر ڈال کر زور سے کھینچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آزمائش کو برداشت کیا اور بدلہ نہیں لیا۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحن حرم میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے کہا، کون ہے جو اونٹ کی اوجھ اٹھا لائے؟ عقبہ اٹھا اور اونٹ کی اوجھ اٹھا لایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں گئے تو وہ اوجھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر رکھ دی۔ کفار یہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ نہ بدلا۔ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف پہنچانے کے ساتھ یعنی کہ تکلیفیں بہت زیادہ تکلیف کی جمع پہنچانے کے ساتھ غریب اور بے کس مجبور مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے اور انہیں سخت ترین جسمانی سزائیں دی جاتی تھیں۔ اس ظلم کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دکھ درد میں شریک رہے اور رواداری کا سلوک کرتے رہے۔ رواداری کی ایسی مثال ہمیں انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو اس وقت معاف کر دیا جب وہ ان سے بدلہ لینے کی پوری طاقت رکھتے تھے۔ بیٹا یہ آپ کی ریڈنگ ہے رواداری کی، آپ نے 5 ٹائم اس کو ریڈ کرنا ہے اور جب آپ اس کو ریڈ کر لیں گے تو بیٹا آپ کا بک ورک ہو جائے گا اور اچھے طریقے سے۔ بیٹا اب ہم سبق رواداری کے سوالوں کے جواب یاد کرتے ہیں۔ بیٹا ہر کوشچن کو میں 2 دفعہ پڑھاؤں گی، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی آ جائے اور آپ کو پڑھنا بھی آ جائے۔ پہلا سوال ہے ہمارا، رواداری سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے اس کا، رواداری سے مراد دوسروں کا لحاظ رکھنا، ان کی باتوں کو برداشت کرنا اور دوسروں سے رعایت کرنا ہے۔ رواداری سے معافی بھی مراد لی جاتی ہے۔ رواداری مخالفین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور برائی کے بدلے میں احسان کرنا ہے۔ اب دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو۔ رواداری سے مراد دوسروں کا لحاظ رکھنا، ان کی باتوں کو برداشت کرنا اور دوسروں سے رعایت کرنا ہے۔ رواداری سے معافی بھی مراد لی جاتی ہے۔ رواداری مخالفین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور برائی کے بدلے میں احسان کرنا ہے۔ بیٹا اب ہمارا دوسرا سوال ہے، دوسرا اور آخری، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے رواداری کا کوئی ایک واقعہ لکھیں۔ ہمارا جواب ہے اس کا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک کافر عقبہ نے گردن مبارک میں چادر ڈال کر زور سے کھینچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آزمائش کو برداشت کیا اور بدلہ نہ لیا۔ دوبارہ ریپیٹ کریں گے آنسر۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک کافر عقبہ نے گردن مبارک میں چادر ڈال کر زور سے کھینچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آزمائش کو برداشت کیا اور بدلہ نہ لیا۔ بیٹا یہ ہمارے کوشچن آنسر تھے، اس کو آپ نے دوبارہ یاد کرنا ہے، اچھے طریقے سے اس کی ریٹن پریکٹس کرنی ہے اور رف کاپی پہ اس کو لکھنا ہے۔
تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ چیپٹر یاد ہو جائے۔ اللہ حافظ۔